جہالت اور جہالت نمائی بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ ایک ہے جاہل ہونا، یعنی ایک آدمی کو کسی چیز کا اخلاقیات کا علم نہیں ہے۔ ایک ہے پڑھا لکھا جاہل ہونا، یعنی پڑھا ہوا بھی ہے، پتہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود گنوار اجڑ لوگوں کی طرح کسی سے سلوک کرنا، یعنی تعلیم کا لحاظ اور پاس بھی نہ رکھنا، اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خراب نکلتے ہیں۔ شیخو پورہ کا واقعہ آپ دیکھیں کہ بیٹے کے سامنے باشرہ سنت رسول رکھے ہوئے ایک معمر شخص کو مرغا بنا دینا۔ پولیس کا ایک رول ہے کہ ریمانڈ ہوتا ہے، اور ریمانڈ بھی خفیہ جگہ پہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا ملک مذہبی ہے، اور ماں باپ کی عزت کے لیے لوگ مر مٹتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ماں باپ کو قربان کر دیتے، اور ماں باپ کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، اس کے دونوں پہلوں کو، دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے کہ ابتدا اس طریقے سے کیوں ہوئی۔ مجرم کو سزا دینا ضرور اہل انصاف کا حق بنتا ہے، لیکن دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ آج کل معاشرہ بڑا تیز ہے، موبائل کا دور ہے، اور دنیا ایک ویلیج یعنی ایک دیہات کی طرح یا ایک بستی کی طرح ہو گئی ہے۔ ہر شخص کے پاس یہ ذرائع ہیں کہ منٹوں میں خبریں پہنچ جاتی ہیں، اور یہ سلوک اس شخص کے ساتھ کرنا کہ جس کا بیٹا اس کے سامنے موجود ہے، میرے خیال میں چاہے وہ بیٹا اداکار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈانسر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ برے سے برا ہی کیوں نہ ہو، یہ قطعاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ حد سے گزرا ہوا گناہگار انسان کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ سلوک اپنے والد کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کرے، اور غیر کی طرف سے ممکن ہے خود بھی کسی قسم کے اس طرح اونچ نیچ کر دیتا ہو، لیکن کسی اور کی طرف سے اور معذرت کرنے کے باوجود نہ سنی جائے بات، تو کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اگر یہی پولیس والے بھی ان کے والد کی توہین اگر کی جائے، میں نہیں کہتا یہ معاملہ کی جائے، یہ توہین کی جاتی، یعنی کہ صرف یہ ہے کہ اونچا بولا جاتا، تو ان کا کیا رویہ ہوتا۔ بہرحال لڑکے نے بھی جو قدم اٹھائے وہ بھی بہت بڑا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اس نے بھی غلط کیا ہے۔ ابتدا جب یہاں سے ہوئی تو یہی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ پڑھے لکھے تھے، پتہ ہونا چاہیے، رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں، کنویں کا انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ شخص کس لیول کا ہے۔ دیکھو باشرہ ہے، سفید داڑھی ہے، معمر ہے، ساری چیزیں رعایت والی اس کی حالت میں نظر آ رہی ہیں، پھر وہ مرغا بنے ہوا بیچارہ ہاتھ باندھ رہا ہے۔ لیکن یہ صورتحال دیکھیے، یہ کیا ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا، ہمارے خصوصی لوگ، قانون کے محافظ، ملک کے محافظ، عوام کے محافظ، سارا کچھ ان کے ہاتھ میں، اختیارات ان کے ہاتھ میں، تو یہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اختیار کو جو کچھ مرضیہ کر دینا چاہیے۔ ہر آدمی دائرے کے اندر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں غلام کو کسی کام پہ، کسی نقصان پہ سزا دے رہا تھا، تو پیچھے سے آواز آئی، ابن مسعود اتنا مارو جتنا کل کو برداشت کر سکو۔ ہم سے زیادہ طاقت اور زیادہ طاقتور ذات وہ بھی ہے جو ہماری ہر حرکات و سکنات کو دیکھ رہی ہے۔ کیا ہم لوگ اختیارات کے ہوتے ہوئے آپے سے باہر ہو جائیں؟ آج ہم نے کسی کی عزت پر یہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو کل کو کیا ہماری عزتوں پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھے گا؟ مکافات عمل اتنا بڑا ایک قانون ہے اللہ کا، اس وقت پھر درخواست نہیں کرنی پڑتی، یہ دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا نظام حرکت کے اندر آ جاتا ہے، اور یہی اس کا ایک شاخسانہ ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ فوری طور پر ریئیکشن ہوا، اور صرف ایک تھوڑی سی، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم جہالت نمائی، پڑھے لکھے ہوئے تھے کانسٹیبل دونوں، لیکن ایک غلط طریقے سے انہوں نے معاملے کو ہینڈل کرنا چاہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔
دیوار کے پیچھے بھی جا کے کر سکتے تھے, دوسرے کمرے میں بھی جا کے تفتیش کر سکتے تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن شاید اس لڑکے کو, اس کے بیٹے کو غصہ دلانا مقصود ہے, یا کچھ اور ہوگا, بہرحال جو بھی ہوگا. تو یہ طریقہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہوئے؟ 4 خاندان تباہ ہو گئے. ایک والد صاحب کی عزت چلی گئی, دوسرا بیٹا ہمیشہ کے لیے جیل میں, یا اس کو جو سزا ہوگی ہوگی. تو 2 کانسٹیبل اگر شادی شدہ تھے تو ان کی اولادیں گئی, ان کی بیوی بیوہ ہو گئی, اولادیں یتیم ہو گئی. اگر وہ ماں باپ کے کفیل تھے تو ماں باپ ان کے بیچاروں کے رول گئے. اور ان سب سے بڑھ کر یہ, اب نیک نامی ہوگی یا بدنامی, لوگ کن لفظوں کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے اور اس محکمے کا تذکرہ کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے افسران ایسے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ کمی بیشی ہر چیز کے اندر موجود ہوتی ہے. داڑھی پگڑی والوں کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے. ہم سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, ہر انسان کے اندر خطا کا پہلو موجود ہے, لیکن خطا کے بعد اصلاح کا پہلو بھی ہونا چاہیے. جس طرح یہ جرم کی سزا دے رہے تھے, کسی بھی جرم کی سزا دی, تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہم جو طریقہ اختیار کریں, کیا یہ جرم تو نہیں ہے؟ یعنی اصلاح کرتے ہوئے جرم کے انداز کے اندر, تو یہ بھی تو قابل گرفت ہے نا. نہ وہ اچھا ہوا ہے نہ یہ اچھا ہوا ہے, دونوں قابل مواخذہ ہیں. جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری, اتنے بڑے اخلاق کی ضرورت ہے, اتنے بڑے دل دماغ کی ضرورت ہے, اتنے بڑے جگر اور قابل برداشت مزاج کی ضرورت ہے. آپے سے باہر ہونے سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کسی کو گالیاں دے دینا, یہ ہمارے ان محکموں کے اندر عام چلتا ہے کہ بھائی پکڑا کسی کو اور گالیاں دیتے ہوئے, یہ طریقہ ہم نے دیکھا بھی ہے. تو لیکن اس کو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. چند دن پہلے فوج اور پولیس کا آپس کے اندر ہاتھا پائی ہوئی, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ ہمارا کیا امیج جائے گا دنیا کے اندر؟ پھر یہ معاملہ ہو گیا شیخو پورہ کے اندر, تھانے کے اندر یہ معاملہ ہو گیا, تو دونوں ایک معاملے ایک ہی محکمے کے ہوئے, تو ہمارا امیج کچھ اچھا نہیں جائے گا دنیا کے پاس, اور نہ ہی اچھا کیا ہے. اس وجہ سے سوشل میڈیا پر کئی لوگ خوش ہو رہے ہیں. خوشی بھی اچھی نہیں, کیونکہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. بدنامی چاہے گھوم گھوم کے جہاں پر بھی ہے, پھر بھی ہمارے گھر کی بدنامی ہے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں محکمے کا, فلاں شہر کا ہے, فلاں شیخ پورہ کا, نہیں. جب باہر کی دنیا دیکھے گی وہ کہیں گے پاکستان کے لوگ ایسے ہیں, پاکستان کے لوگ گندے ہیں, پاکستان کی عوام, پاکستان کے افسران اس طریقے سے ہیں, تو گھوم گھوم کے پھر بھی ہماری بدنامی ہوگی. تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں. اخلاقیات کا پاس ہر ایک کو رکھنا چاہیے. زبان بھی کنٹرول میں ہو, آنکھ بھی کنٹرول میں ہو, ہاتھ بھی کنٹرول کے اندر ہو. اختیار بندے کو بعض دفعہ حد سے نکال دیتا ہے. کئی ایسے تاریخی واقعات ہوئے کہ اختیار نے انسان کو پھر کہیں کا نہیں رکھا, ساری زندگی کے لیے تا حیات وہ انسان جو ہے لوگوں کی نظروں میں گر گیا. بہرحال ہماری پھر بھی گزارش ہے, بار بار گزارش یہ ہے کہ صاحب اقتدار ہو, چاہے وہ عہدہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, سارے لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں. حکومت عوام کی ماں شمار ہوتی ہے. حکومت عوام کے حقوق کی ذمہ دار اور محافظ ہوتی ہے, اور محافظ اگر یہی کام کریں تو پھر بات یعنی کہ انسانوں سے انسانوں والا سلوک نہ ہو, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے رضل رب فی رضل والد. جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے, لیکن رب کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے. تو یہ کسی کا باپ ہوں گے, بابا جی کسی کا والد ہوگا, کسی کا دادا ہوگا, کسی کا نانا ہوگا. اس ایج کے اندر انسان عام طور پر دادا نانا بن جاتا ہے, بعض اب تو پرنانا بھی بن جاتے ہیں, پردادے بھی بن چکے ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے جب یہ ویڈیو گئی ہوگی کہ ہمارا دادا مرغا بنا ہوا, ہمارا نانا مرغا بنا ہوا, ہمارا ابا مرغا بنا ہوا ہے, تو کیا امیج جائے گا؟ لوگ کیا کیا تانے دیں گے, تمہارے ابا کا اتنا بڑا جرم کہ تھانے کے اندر اس کو مرغا بنایا گیا, تم تو وہ جن کے والد مرغا بنے ہوئے, اور پھر تصویر سامنے. ذرا سمجھے, اگر یہ مکافات کا عمل حرکت میں آ گیا اللہ کا نظام, تو پھر دیکھیں پھر الٹا معاملہ جب چلے گا تو پھر کسی کی عزت نفس محفوظ ہی نہیں رہے گی.